اس وقت قوم عاد نے یہ نعرہ دیا تھا وقالوا من اشد منا قوة. اس وقت کو یاد کیجئے حضرت ہود علیہ السلام کے دور کو اور قوم عاد کو کہ کس وقت کی کشمکش تھی, کیسی کشمکش تھی اور کیسی لڑائی تھی. ایک رب کی لڑائی تھی اور رب کا پیغمبر تھا, رب کا میسنجر تھا, رب کی بات منوا رہا تھا اور اس نے وہاں کہا وقال من اشد منا قوة, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. آج اپنے ماحول کو ٹٹولیے, آج اپنے حالات کو دیکھیے, آج اپنے کنڈیشن کو دیکھیے, آج اپنے ملک کی حالات کو دیکھیے, ملک کی کیفیات کو دیکھیے کہ کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں وقالوا من اشد منا قوة. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں طاقت ہمارے پاس ہے, جو کہہ رہے ہیں پاور ہمارے پاس ہے, جو کہہ رہے ہیں قوت ہمارے پاس ہے, جو کہہ رہے ہیں اقتدار ہمارے پاس ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ راج گدی ہماری ہے, جو کہہ رہے ہیں سلطنت ہماری ہے, جو کہہ رہے ہیں شہنشاہت ہماری ہے, جو کہہ رہے ہیں بادشاہت ہماری ہے, جو کہہ رہے ہیں ہم ادھر کے حکمراں ہیں, ہم ادھر کے باغ ڈور سنبھالنے والے لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ میں زمام و لگام ہے, ہمارے ہاتھ میں سیاہ و سفید ہے. اور قالوا من اشد منا قوة, ہم طاقتور ہیں, قوت ہماری ہے, پاورفل ہمارا ہے, ہم جو چاہیں کریں گے. ہم چاہیں تو کسی شہر کا نام بدل جائیں گے, ہم چاہیں تو کسی کی موب لنچنگ کریں گے, ہم چاہیں تو آصفہ کی بلاکاری کریں گے, اور ہم چاہیں تو آصف اور پہلو خان ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے, اور کاس گنج والے آصف کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے. یہ آج کل کے حالات میں یہ تمام چیزیں جو اس وقت کہی گئی تھی, اس وقت پاورفل ہونے کی جو بات کہی گئی تھی اور پاورفل ہونے کا جو نعرہ دیا گیا تھا وقالوا من اشد منا قوة, یقیناً اس سے چھوڑیے, اس سے کنیکٹ کیجئے. آج کے دور کو بالکل سیم ٹو سیم طور ملے گا, بالکل میچ کھاتا ہوا دور ملے گا, میچ کھاتا ہوا پیریڈ ملے گا, میچ کھاتا ہوا زمانہ ملے گا, میچ کھاتا ہوا دور اور مماثلت رکھتا ہوا دور ملے گا. اس میں ذرہ برابر کمی آپ کو دکھائی نہیں دے گی. اس وقت بھی تھے وہ لوگ, قوم عاد جسے طاقت دی گئی تھی, جسے قوت دی گئی تھی, جسے شہرت دی گئی تھی, جسے عزت دی گئی تھی, وہ لوگ کہہ رہے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے, ہم ایٹمی ہتھیار ہیں, ہم جو چاہیں گے کریں گے. تو آج کے اس وقت میں بھی فتنہ فسادی لوگ اور ٹیررزم کو ہوا دینے والے لوگ یہاں موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں, ہم جس طریقے سے چاہیں گے وقت کے دھاروں کو موڑتے چلے جائیں گے. یقیناً اس وقت ان کا انجام کیا ہوا اب اسے دیکھیے. اس کے بعد اب ملاحظہ کیجئے گا کہ ایسی قوموں کا اور ایسے افرادوں کا جو غلط نعرہ دیتے ہیں, جو کبر میں مبتلا ہوتے ہیں, جو پراؤڈ میں, پراؤڈیت میں, گھمنڈیت میں, فخریت میں چور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایسے لوگوں کو نست و نابود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نیچے جس نے طاقت کا نعرہ دیا تھا, جس نے قوت کا نعرہ دیا تھا, جس نے اپنے شہزور ہونے کا نعرہ دیا تھا, جس نے اپنے باڈی گارڈ ہونے کا نعرہ دیا تھا, اس کے تعلق سے اللہ اس کے انجام کو بتا رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا, اللہ کہہ رہا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا. ہم نے ان کے اوپر تیز و دھند ہوا بھیجی, تیز و دھند ہوا آدھی بھیجی. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. منحوس دنوں میں, منحوس گھڑیوں میں ہم نے ان کے اوپر تیز و دھند ہوائیں بھیجی, ہواؤں کے تھپیڑے بھیجے اور آندھیاں بھیجی تاکہ ہم ان کو کچھ عذاب چکھائیں دنیاوی رسوائی کا. اور پھر اللہ کہہ رہا آگے کہ آخرت کا عذاب تو رسوا کن ہوگا ہی. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ, اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اور یقیناً ان کا آخری انجام اور ان کا آخری اسٹیج اور ان کا آخری کارنامہ اور ان کا آخری حشر جو ہوا, اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں بیان فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. عاد کو ہلاک کر دیا گیا, عاد کو
ہلاک کر دیا گیا. بریح صرصر آتیہ، تیز و تند اور سرکش ہواؤں کے ذریعے سے. وہ ہوا جو عاد پہ مسلط کی گئی تھی، جس ہواؤں کے ذریعے سے عاد کا خاتمہ کیا گیا تھا، جس ہواؤں کے ذریعے سے عاد کو نیست و نابود کیا گیا تھا، جس عذاب کے ذریعے سے عاد کا صفایہ کیا گیا تھا، جس عذاب کے ذریعے سے اس قوم کا صفایہ کیا گیا تھا جس قوم نے نعرہ دیا تھا ہم طاقتور ہیں. بریح صرصر آتیہ، تیز و تند اور ٹھنڈ ہوا تھی، آتیہ سرکش ہوا تھی. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے نیست و نابود کیا. اور وہ ہوا صرف ایک دن نہیں تھی اور وہ آندھی ایک دن نہیں رہی. قرآن کہہ رہا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. وہ ہوا ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن رہی. 7 رات اور 8 دن تک قوم عاد ہواؤں کے زد میں رہی، ہواؤں کے تھپیڑے میں رہی اور آندھیوں کے نیچے رہی. اور جب وہ آندھی آئی، وہ طوفان آیا، وہ تیز و تند ہوا آئی، تو وہ قوم جس نے نعرہ دیا تھا ہم طاقتور ہیں، وہ قوم جس نے اللہ کی طاقت کو للکارا تھا، وہ قوم جس نے اللہ سے بغاوت کی تھی، وہ قوم جس نے اللہ سے بے وفائی کی تھی، وہ قوم جس نے کہا تھا فَأْتِ بِآيَاتِنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ اپنے رب کے عذاب، لے آؤ اپنے مالک کے عذاب، لے آؤ ایشور کے، لوٹ کے، کوٹ کے عذاب لے آؤ، ہمارا جسم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو یقیناً اس قوم عاد پہ وہ عذاب 7 دن 7 راتیں اور 8 دن تک وہ عذاب رہا. اور جس کے نتیجے میں وہ ہوا جو تھی وہ سیاہ تھی، کالا بادل تھا، اور اس کے نتیجے میں اس قوم عاد کو، عظیم الجثہ عاد کو، جیل ڈول عاد کو، لہیم و شہیم عاد کو، دیو ہیکل قوم عاد کو وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی اور خلاؤں میں اور فضاؤں میں لے جاتی اور وہاں سے زمین پہ دے مارتی. اس طریقے سے جب ہوا اسے فضاؤں میں اڑاتی تو ایک ساتھ کئی لوگوں کو ہوا لے جاتی اور سب کے سر کو ایک دوسرے کے سر سے ٹکراتی، جس کے نتیجے میں بھیجا نکل جاتا، جس کے نتیجے میں دماغ نکل جاتا، جس کے نتیجے میں سر بالکل چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اس کے بعد وہ ہوا اسے زمین پہ دے مارتی. اس کے نتیجے میں اس سے بچاؤ کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے کچھ قوم عاد کوہ کے اندر پناہ لینے چلی گئی کہ ہم زمینی سطح پہ چلے جاتے ہیں، زمین کے اندر چھپ جاتے ہیں، بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں، ہمیں اللہ کا عذاب کچھ نہیں بگاڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی عذاب کو بھیجا اور ان سب کو وہ ہوا نکال باہر لائی اور پھر اوپر سے لے کے نیچے زمین پہ دے مارا. اس طریقے سے اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے ستیہ ناش کر دیا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے بقیہ ادھیڑ دی، اس قوم کی اللہ تعالیٰ نے کہانی ختم کر دی. اور اس کی آخری حالت، آخری کنڈیشن اور اختتام، اس کا انجام، اس کا حشر، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے فَتَرَ الْقَوْمِ، تم اس قوم کو دیکھو گے، قوم عاد کو جس نے کہا تھا وَقَالَ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، ہم زیادہ طاقتور ہیں، اس قوم کو تم دیکھو گے، اس کا انجام کیا ہوا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اس طریقے سے وہ زمین پہ وہ قوم پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجور کے کھوکھلے تنے ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں. کسی کو ہواؤں نے چھتوں پہ دے مارا، کسی کو ہواؤں نے گلی کوچوں میں پھینک دیا، کسی کو ہواؤں نے سڑکوں پہ دے مارا. یہ اللہ سے بغاوت کا عذاب آ گیا تھا، اللہ سے بے وفائی کا عذاب آ گیا تھا، اللہ کو للکارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نیست و نابود کیا اور اس کا قصہ ہی ختم کر کے رکھ دیا. تو میرے بھائیوں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کبر و نخوت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فقر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی بھی چیز کے نشے میں نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ نشہ علم کا نشہ ہو، وہ نشہ آپ کی جوانی کا نشہ ہو، وہ نشہ مال و دولت کا نشہ ہو، وہ نشہ آپ کے روپے پیسے کا نشہ ہو، وہ نشہ جس بھی قسم
کا نشہ ہو، ہر نشہ بیکار ہوتا ہے اور اس کا اختتام بیکار ہوتا ہے۔ تو جس قوم نے للکارا خدا کو، اللہ تعالیٰ نے اسے نصف نابود کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا جو بھی قوم اس طریقے کا نعرہ دے گی اور جو بھی قوم اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے بندوں کو اور اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کو اپنی طاقت میں لائے گی اور اس پہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرے گی اور اس پہ ظلم و ستم کا اسے نشانہ بنائے گی، تو یاد رکھیے قوم عاد کی طرح وہ بھی تباہ و برباد ہوگی اور قوم عاد کی طرح ہواؤں میں اچھال دی جائے گی اور اسے زمین پہ دے مارا جائے گا، جس سے اس کا دماغ باہر آ جائے گا اور اس کی طاقت